ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے عرب کا چاند. یہ ہندوستان میں لکھا گیا. لکھنے والا کون ہے؟ سوامی لکشمن پرساد. ایک ہندو رائٹر نے لکھا ہے عرب کا چاند. کہ لکھنے والا ایسا ہے اور لکھ رہا ہے عرب کا چاند. اندر ہے کیا؟ تو میں نے پڑھنا شروع کیا صاحب. سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ نام مسلمانوں کے دلوں سے بڑا قریب ہے، اور وہ اور کوئی نام نہیں، آمنہ کے لال کا نام آ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نام آ رہا ہے، شمع بزم ہدایت کا نام آ رہا ہے، جو ہدایت کی روشنی لے کر کے آیا، جو سماج سدھارنے کے لیے آیا، جو اندھیرے میں روشنی لے کر کے آیا، جو نادان کو دانا بنانے کے لیے آیا. لکشمن پرساد صاحب لکھتے چلے جا رہے ہیں اور میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور خوشی سے مچل رہا ہوں، مالک یہ کیا ہے؟ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے تعریف کے پل باندھے صاحب. ہندو رائٹر اس بارے میں لکھ رہا ہے اور اتنی اچھی اچھی باتیں لکھ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ لکشمن صاحب آگے چل کر کے مسلمان ہو جائیں گے. تو میں پڑھنا شروع. تو لکشمن پرساد صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ جواب آج کے نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے والا جواب، ایمانداروں کے لیے ایک سبق آموز جواب ہے. جن کے کلیجے میں ایمان بسا ہوا ہے ان کے لیے ایک ذلت کی بات یہ ہے کہ لکشمن پرساد صاحب وہاں لکھتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے بھی اسلام میں آنے کی دعوت ملی. میں حضور کے ان کی تعریفات کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤں. لیکن جب میں نے مسلمانوں کے کردار کو دیکھا، ان کے کیریکٹر کو دیکھا، ان کے چلنے کے انداز کو دیکھا، تو میں سوچا اس سے اچھا تو بہتر ہندو ہی ہے. اس کے لفظ پڑھ کر کے میں تھر تھرا گیا کہ مالک، میرا کیریکٹر تجھے ماننے کے لیے کسی کے راستے میں بادھا بن رہا ہے، میرا کردار کسی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. جب اس رائٹر کے لکھاوٹ کو میں نے پڑھا صاحب تو میرا کلیجہ ہل گیا کہ انسان مصطفیٰ جان رحمت کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے ان کی غلامی اختیار تو کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے غلاموں کے کردار کو دیکھ کر کے غلامی اختیار کرنے سے رک جا رہا ہے. تو مسلمانوں، تم اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے عمل، فعل، قول، اپنی سوچ کو اتنی گندی کر چکے ہو کہ کوئی خدا کو ماننے سے تمہارے کیریکٹر کو دیکھ کر کے رک جا رہا ہے. تو اس سے بڑی حیرت کی بات اور کیا ہوگی صاحب؟ اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہوگی؟ تو مسلمانوں، سب سے پہلے تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آخری نبی کی امت کیوں بنایا؟ کیوں موسیٰ کلیم اللہ تم میں شامل ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے تم میں شامل ہونے کی دعا کس لیے کی تھی؟ لیکن مسلمانوں، ہمارا کردار، ہمارے قول اور ہمارے فعل کو دیکھ کر کے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت اتنی بدتر اور اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی دیکھتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ کسی اور قوم میں چلے جانا ہے، لیکن ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا. یہ اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا. اگر گھر میں تن بن ہو گیا تو اپنے بھائی سے لڑ جاتا، اپنے باپ کو بدتمیزی سے بولتا ہے، اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا. ان لوگوں میں شامل ہو کر کے کیا کریں گے؟ ان لوگوں میں شامل ہو کر کے کیا کریں گے جو لوگ اپنے قوم کے سربراہ، اپنے قوم کے مقتدا، اپنے قوم کے سردار، اپنے قوم کے نمازی، اپنے قوم کے امام کی بات نہیں مانتے ہیں، اس قوم میں شامل ہو کر کے ہم کریں گے؟ تو میرے نوجوان بھائیوں، میں آج مخاطب آپ لوگوں سے ہوں. انتم العالون ان کنتم مؤمنین. کامیاب تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بننا پڑے گا. کامیابی تمہاری قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی، شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بننا پڑے گا. اگر تم مومن بننے کا وعدہ کرتے ہو تو میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ جس منصب کے خاطر تم آج دوسرے کی غلامی کر رہے ہو وہ منصب تمہارے قدموں کو چومتا ہوا نظر آئے. جس منصب کے خاطر تم راتوں دن بھاگ رہے ہو، جس منصب کے خاطر تم دوسرے کو دیکھ کر کے حریص ہو رہے ہو، لالچی ہو رہے ہو کہ ہمارے خاطر وہ نہیں بولتا، اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم مومن ہو جاؤ، تم اس پر حکومت کرتے ہوئے نظر آؤ گے، وہ منصب تمہارا قدم چومتا ہوا نظر. سماج میں جب میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں، ان جوانوں کے اندر کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو ان کے حالات کو قریب سے جان سکے، ان کی کیا مجبوری ہے، ان کا کیا سوچ ہے، وہ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، اگر ان حالاتوں کا جائزہ ہم لے سکیں تو انہیں سدھارنے کا ایک موقع ہمیں مل سکتا ہے، انہیں بدلنے کا ایک موقع ہمیں مل سکتا ہے. تو یہ نوجوان کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ میں جب 4-5 نوجوانوں کے درمیان میں بیٹھتا ہوں تو قسم خدا کی ان کی بات شروع ہی ہوتی ہے عورتوں سے. دوسری لڑکی کہاں کی ہے، اس کا نمبر کیا ہے، وہ کہاں کون سے کالج میں پڑھتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کا انسٹاگرام کا آئی ڈی کیا ہے، اس کے فیس بک میں کتنے فالوورز ہیں، وہ کون سا ویڈیو بناتی ہے،
कब किस तरह किस तरीके से नाचती है, कमर मटकाती है। नौजवान बात इससे शुरू कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मालिक ने तुम्हें पैदा इसलिए किया था कि तुम दूसरी लड़कियों के बारे में बैठ करके बात करो। जवानी किसे कहते हैं मैं बताता हूँ, सुनो जरा, मचल के सुभान अल्लाह कहो तो मैं बता। एक नौजवान शख्स है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना, काफिरों का